کہاں جا رہے ہو؟ اپنی سوچوں کو غلط سمجھو، وہ سوچ اپناؤ جو ہمیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ نے دی ہے، اس پر چلو۔ اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو ورنہ جو مرضی کر لو، کامیاب نہیں، سوائے رسوائی، سوائے ذلت کے اور کچھ تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی جہان میں بھی۔ جب وہ قبر میں جائیں گے تو پھر اس وقت پچھتاؤ گے، میدان معاشر میں بھی پچھتاؤ گے۔ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں، اپنے آپ کو بدلو، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو اور آنکھیں کھولو، بند نہ کرو۔ اگر عزت چاہتے ہو، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رب عزت دیتا ہے، اور رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اس کے علاوہ کہیں تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تو یہی حدیث پاک، یہی قرآن مجید کی 3 آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب تو ایک انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، دوسرا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر رب ناراض ہے، جن پر رب کا غضب ہو گیا ہے، ایک راستہ ان کا ہے۔ وللضالین، اور ایک راستہ ان لوگوں کے جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے ہیں، جنہوں نے حدوں کو توڑ ڈالا ہے، ایک راستہ ان کا ہے۔ یہ 3 راستے قرآن نے اس سورۃ فاتحہ کے اندر بتا دیے ہیں۔ اب ان 3 راستوں میں سے ایک ہی سیدھا راستہ، وہ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ بات واضح ہے، اس کے اندر کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں ہے، کوئی اس کے اندر بہانہ نہیں ہے۔ واضح حدیث اپنا سورۃ فاتحہ بتا رہی ہے، وہ سورۃ فاتحہ جو ہر نمازی ہر نماز کے اندر پڑھتا ہے، ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے، ہر نماز پڑھنے والا اسے پڑھتا ہے، یہ سورۃ فاتحہ بتا رہی ہے، یہ 3 راستے بتا رہی ہیں۔ تو ان 3 راستوں میں سے جو اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ لوگوں، اللہ کے پیاروں کی طرف اپنا رخ موڑو گے تو صراط مستقیم پر چلو گے، اور اگر اللہ کے پیاروں سے رخ تمہارا مڑ گیا تو تم صراط مستقیم پر کبھی نہیں ہوگے، چاہے جتنے مرضی اعمال کرتے رہو گے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا بھئی، اگر نماز ادا کرنی ہے تو حکم کیا ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اپنا کس کی طرف کرو؟ خانہ کعبے کی طرف کرو۔ اور اگر بندہ نے خانہ کعبے کی بجائے شمال جنوب کی طرف کر لیا، مشرق کی طرف کر لیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اور حمد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، رکوع و سجود کر رہا ہے، اس کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے رخ خانہ کعبے کی طرف کیا ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کی طرف اپنا رخ کرو، یہی صراط مستقیم، باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں۔ اب دیکھیں حضرات محترمہ، حج کرنا چاہو، حج کے لیے دن مخصوص ہیں، 5 دن مخصوص ہیں، دن بھی مخصوص ہیں، حج کے لیے جگہ بھی مخصوص ہے۔ وہ کون سی؟ منا، مزدلفہ، عرفات، خانہ کعبہ، یہ جگہ بھی مخصوص ہیں اور دن بھی مخصوص ہیں۔ ان دنوں کے اندر حج ہو سکتا ہے، آگے پیچھے جائیں حج نہیں ہو سکتا، اور جگہ بھی مخصوص ہیں۔ اگر وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور حج کریں، اب وہاں مکہ کے اندر اور بھی کافی میدان ہیں، میدان عرفات بھی ہے، اس کے علاوہ بھی میدان معلوم ہے، پہاڑ بھی موجود ہیں، اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ دن چھوڑ کر آگے پیچھے وہاں ان میدانوں میں چلا جائے، وہاں جا کر رہے، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ چاہے وہاں تکبیریں وہی پڑھتا رہے، وہاں تسبیح بھی پڑھتا رہے، نمازیں بھی کرنا شروع کر دے، قربانیاں بھی کرنا شروع کر دے، سب کچھ کرنا شروع کر دے، خانہ کعبے کا طواف بھی کرنا شروع کر دے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنی شروع کر دے، ان مخصوص دنوں کے علاوہ اس کا حج نہیں ہوگا جب تک وہ دن موجود نہیں ہوں گے۔ حج اسی وقت ہوگا جب وہ جگہ بھی مخصوص ہو اور دن بھی مخصوص ہو، تو پھر حج ہوگا۔ اس طرح خدا کے بندو، ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رخ موڑ لو، ان کی طرف منہ کر لو، ان کے ساتھ تعلق کر لو، ان کے ساتھ نسبت جما لو، تو پھر تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر جتنے مرضی اعمال کرتے رہو، تمہارے اعمال ضائع جائیں گے، کوئی تمہارا صراط مستقیم تمہیں نہیں ملے گا۔
اللہ جل مجدہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔